تو بول ہی تو کھا گئے، اور کس نے کھایا؟ میں کہتا ہوں کہ ہم متاثر ہوتے ہیں لفظوں سے، حرفوں سے، بولوں سے۔ سو رہے تھے، بادشاہ تھے اور بادشاہ کے بیٹے تھے، باپ بھی بادشاہ، دادا بھی بادشاہ، سلطنت در سلطنت، سلطان در سلطان سلسلہ چل رہا تھا۔ تو چھت پہ دوڑنے کی آواز سنی، بول بول کھا گئے۔ محل کی چھت پہ رات کے وقت اتنے سخت پہرے اور بندے دوڑ رہے، کمال کی بات ہے۔ کسی غلام کو نہیں کہا خود اٹھے، نیند خراب ہوئی اور دیکھا تو کچھ لوگ دوڑ رہے، انہیں بولا ادھر آؤ، کون ہو تم؟ اسی ہم مسافر پردیسی ہیں، ہمارا اونٹ گم ہو گیا، ہم اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ ایک دم حیران ہو کے کہنے لگے غصے کے عالم میں، حیرت اور غصے کے عالم میں، میرے محل کی چھت میں تمہارا اونٹ گم ہو گیا ہے، دیوانے ہو؟ یہاں اونٹ مل سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ اگر محل کی چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتا، پھر بستر پہ رب بھی نہیں مل سکتا۔ بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے۔ ایک چوٹ تو یہ لگے، بولوں کی چوٹ لگے، بولوں کی چوٹ۔ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، سارے پہرے توڑ سب کچھ کر کے آئے اور آ کے زور سے کہنے لگے اس سرائے میں مجھ غریب فقیر مسافر کو رہنے کی کوئی جگہ مل جائے گی؟ یہ سرائے ہے، یہ بادشاہ کا محل ہے۔ محل کہاں ہے؟ ابراہیم بن آدم سے پوچھنے لگے اچھا یہ بتائیں آپ سے پہلے اس تخت پہ کون ہوتا تھا؟ کہ میرا والد۔ کہ اس سے پہلے کون ہوتا تھا؟ میرا دادا۔ ایسے پوچھتے گئے، خود کہنے لگے پھر میں خود صحیح تو کہہ رہا ہوں، یہ سرائے ہے۔ کہاں گیا تیرا باپ؟ اور کہاں گیا تیرا دادا؟ اور کہاں گئے بادشاہ؟ اور تیرے ساتھ بھی ایسے ہونے والا ہے، یہ سرائے ہے۔ یہ دوسری چوٹ لگی اور اس نے تہ و بالا کر دیا۔ دل کی دنیا بدلی، من کی دنیا بدلی۔ پہلے وہ ایک حکومت کے تختدار تھے، تاجدار تھے، اللہ پاک جل شانہ نے روحانیت کا تاجدار بنا دیا، ہاں، اور کائنات کے رازوں کا تاجدار بنا دیا اور اپنی معرفت اور محبت کا تاجدار بنا دیا۔ ہم متاثر ہوتے ہیں